उलमा मुफस्सिरीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि अपनी बात को बगैर तफसील में जाए कि प्रूफ के साथ कुछ बातें पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। ये जो वाक़या हुआ मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तालिब के विसाल के बाद ये वाक़या हुआ। अबू तालिब के विसाल के 3 या 5 दिन बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ। तो इन दोनों के विसाल के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मग़मूम हो गए थे, बड़े गमज़दा हो गए थे। और अबू तालिब की जब उम्र थी 87 और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी 49 ईयर्स 8 months 11 days। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी साल मेराज का वाक़या पेश आया। शव्वाल मुकर्रम के महीने में अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ। और जब रजब का महीना आया उस साल, जिस साल को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हज़्न कहते थे कि गम का साल, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रात मजबूर के गम को दूर करने के लिए अपनी बारगाह में बुलाया, अपना दीदार कराया। न सिर्फ अपना दीदार कराया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अजीम नेमतें अता फरमाई, ऐसी अजीम शान व शौकत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई जो रोए ज़मीन पर न कभी किसी को अता किया है, न क़यामत तक अता करेगा। तो उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इससे मुराद वद्दुहा चाश का वक्त। तो इसमें जो चाश के वक्त की जो कसम खाई है तो इससे दिन मुराद, दिन। तो जिस दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह पाक ने उस विलादत के दिन की कसम खाई, कहा कि वद्दुहा। हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं अपनी तफसीर फ़थुल अज़ीज़ में, इंशाअल्लाह ये किताब मैं इंडिया से मंगा रहा हूँ, शायद आपको मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा एज ए प्रूफ। अपनी किताब फ़थुल अज़ीज़ में फरमाते हैं कि वद्दुहा से मुराद यौम मीलाद है और वल्लैलि इज़ा सजा, और उस रात की कसम जिस रात सारा अंधेरा छा गया था, उस रात से मुराद मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात। यौम मीलाद और यौम मेराज की अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में कसम खाई। फिर इसके बाद आगे इरशाद हुआ कि वल्लैलि इज़ा यस्र, सूरह फज्र की जो ये आयत करीमा है, वल्लैलि इज़ा यस्र, इस रात की कसम जैसा वो चले। तो इस रात में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा मुफस्सिरीन इसकी भी तफसीर फरमाते हैं कि इस रात से भी मुराद मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है। तो ये कुरान मजीद की आयत करीमा से साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने यौम मीलाद को भी फौक़ियत अता फरमाई और और मेराज की रात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने फौक़ियत अता फरमाई। अगर दिन आला व अरफा हुआ, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दिन की कसम खाई है तो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कसम खाई है। अगर कुरान में अल्लाह पाक ने रात की कसम खाई है, रात का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, इसलिए रात को जिक्र फरमाया कि इस रात में मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में बुलाया। तो दिन और रात को अगर फौक़ियत अता हुई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इमाम बहीक़ी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जो बड़े मुहद्दिस गुज़रे, बहुत से लोग कहते हैं कि रात में क़ियाम करना, दिन में रोज़ा रखना कहाँ पर है, कौन सी हदीस है, और कुछ लोग तो कहते हैं दिस इज़ द कल्चर ट्रेडिशन, कहते हैं कि ये कल्चर की वजह से लोग अपनाते हैं। आइए मैं आपको एक हदीस पाक पेश करता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात कुरान और हदीस पर है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के आमाल हसना पर कायम व दायम है। हज़रत इमाम बहीक़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह आफ्टर 15-20 मिनट्स इंशाअल्लाह मैं 15-20 मिनट्स में अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेहमान
خصوصی یہاں پر ہے تو انشاءاللہ ہم کو بھی موقع دیا جائے گا. اور اس سے پہلے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز 8:30 پر ادا ہوگی. پہلے سے ٹائم بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی گڑبڑ نہ کرے. 8:30 تک صرف خاموش سنتے رہیں گے. درود پاک پڑھیے. درود پاک زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شب معراج کا جو ذکر ہے وہ قرآن سے ثابت ہو گیا. اب آئیے لوگوں کے کوشچنس اور ان کے جوابات میں دیتا ہوں کہ رات میں جاگنے کا کہاں پر ہے, رات میں محفلیں سجانے کا کہاں پر ہے, اور دن میں روزہ رکھنے کا کہاں پر ہے. تو آئیے وہ حدیث پاک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور اس حدیث کی یہ جو حدیث پاک میں سنانے جا رہا ہوں وہ کن کن کتابوں میں ہے, میں اس کو بھی آپ کے سامنے کتابوں کے ناموں کو پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات میں وزن رہے. امام بہیقی بہت بڑے محدث گزرے جو 5ویں صدی ہجری کے محدث تھے, اور ان کا وصال 458 ہجری میں ہوا. آپ کا وصال ہوا تو آپ اپنی کتاب شعب الایمان, بڑے محدث ہیں, ان کی کتاب ہے شعب الایمان. بہت سی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت علماء اکرام احادیث کا جو حوالہ دیتے ہیں شعب الایمان, رواہ فی شعب الایمان, اس طرح کا رواہ فی البہیقی, اس طریقے کے آپ کو حدیث کے بعد اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں. تو امام بہیقی اپنی کتاب شعب الایمان اور فضائل الالقاب میں لکھتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے جنہوں نے زندگی میں حضور کو 72 ٹائمز براہ راست دیکھا. آپ اپنی کتاب جامع الکبیر پہلی کتاب اور دوسری کتاب جامع الاحادیث والمراسی اس میں لکھتے ہیں. اور ایک بڑے محدث ہیں جن کا نام علامہ شاہ علی المتقی معرکۃ الحدیث میں لکھتے ہیں کنز العمال. آپ نے کئی حدیث ایسے بھی دیکھی ہوگی یا آپ اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رواہ کنز العمال اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے کنز العمال حدیث میں بھی آپ نے لکھا. اور اسی طرح سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر کی کتاب ہے در منصور فی تفسیر بالمعقول. یہ تفسیر کی کتاب ہے جو حدیث سے انہوں نے اس کی تشریح فرمائی, ایکسپلینیشن کیا. اس میں بھی آپ نے لکھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت فی السنہ اس کتاب میں آپ نے لکھا. اور بہت سے علماء محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رات میں جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حروف اور دلائل کی بنا پر اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور داخل اسلام ہو گئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایسے عصمت والے صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے 350 سال تک کی عمر عطا فرمائی ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت کے مطابق 225 سال تک آپ باحیات رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھنا آپ کو نصیب فرمایا. تو سلمان فارسی وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے طویل عمر پائی اور حضور کو دیکھ کر ایمان لائے. تو اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب یوم و لیلۃ, فرمایا کہ من صام ذالک اليوم وقام تلک اللیلہ کان کمن قام وصام من الدہر 100 سنۃ وہی 30 بقینا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، حدیث کا ترجمہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو کر رہا ہوں، کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، یومن ایک دن ایسا ہے، ولیلۃ ایک رات ایسی ہے، من صام ذلک الیوم کہ جس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا، وقام تلک اللیلہ اور جس رات میں نوافل کیا اہتمام کرے گا، قیام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کرے گا، کان کمن خام وسام من الدہر مئۃ سنۃ، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس نے اگر دن میں روزہ رکھا تو 100 سال کی عبادت کا اس کو اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے، اگر رات میں قیام کیا تو 100 سال قیام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اخیر الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات اور دن کا اشارہ کیا اور کہا وہیا ثلاث بقینہ، 3 دن ابھی مہینے کے ختم ہونے کے لیے باقی رہ جائے، وہ دن اور وہ رات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ وہی ثلاث بقین، ابھی 3 دن باقی رہتے ہیں، 3 دن جب اخیر کے اگر نکال دیے جائے تو خود بخود 27ویں شب بن جاتی ہے۔ پھر کبھی فرمایا کہ 29واں دن بھی ہوتا ہے، تو جب اگر 3 دن اس کے نکال دیے جائے 29ویں دن کے حساب سے، 29ویں دن ایام کے حساب سے، تو 26واں دن یعنی 27ویں شب کا دن ہو جاتا ہے، یعنی 27ویں شب ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ پہلے 27ویں شب آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، تو شب اور دن ایک ہی ہوتا ہے، یعنی 27 ہوتی ہے، تو 27 اس وقت ہوگا کہ جب 3 دن اور 3 رات نکال دیے جائے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور اس رات کی فضیلت سنائی، اور اتنی بڑی فضیلت سنائی کہ 100 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور 100 سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمت اور اتنی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسری آیت کریمہ جس میں معراج النبی کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو کچھ اہم باتیں ایسے بتاتا ہوں کہ جس پر آپ ایک لفظ اور لفظ کو غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا سبحان الذی، پہلا جو ورڈ ہے سبحان الذی میں سین ہے، سبحان میں کیا ہے؟ سین ہے، اور آخر کی آیت کریمہ جب ختم ہو رہی ہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔